جلاؤ ادھر جلائے طریقے سے بیٹھے تو ہو سکتا ہے. محمد والے چلا جائے ٹھیک ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات الله محمد اور گلناز فاطمہ بنت علی اکبر کی مرحومین کی روح کو سلام. کہیں اس اختلاف نہیں ملے گا. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ قانون بنانے والا ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ آج اس پارٹی میں ہے تو کل اس پارٹی میں. اس کا قانون ثابت رہے گا، جاری و ساری ہے. مثال سے ہم لوگوں کے لیے بہت اچھی مثال ہے، ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے دانا کب اگتا ہے اور ایک دانے سے سینکڑوں دانے ہوتے ہیں. کب پھینک دیجیے یہاں پر دانا لا کے یہاں کچھ رکھ دیجیے، مہینہ بھر رکھا رہے، بیٹی لوگ کھا جائیں گے، سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس میں دانا نکلے گا یعنی بڑا ہوگا نہ. کب ہوتا ہے؟ جب اسے لوگ مٹی میں دباتے ہیں. کیا کہنے؟ واہ 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 اللہ کا قانون کیا ہے؟ جسے لوگ دبائیں گے اسے تو جب تک دانے کو آپ مٹی کے اندر دبائیے نہیں، اوپر رکھنے سے یہ کھا جائے گی. کیا کہنے؟ دبانا شرط ہے. اللہ کہتے جب دباؤ گے تب ہم اسے ابھاریں گے. یہ قانون ہم نے مثال بھی سمجھانے کے لیے آپ کو. آج کے دور میں آپ ذرا نظر دوڑائیے دنیا میں اس اصول کو نظر میں رکھیے. ایران کو دبایا جا رہا ہے، اس کا مطلب واضح ہے کہ ایران بڑی طاقت بننے والا ہے. جب دباؤ گے سبحان اللہ. واہ تو وہ اب
مار دیا تم نے ایران کو، پتہ نہیں کتنی میزائل مار دیا، پتہ نہیں کیا کیا تم نے کر دیا، تو اب تو ایمان کمزور ہو گیا. پہلے شاید ڈرنا چاہیے تھا، اب کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ نہیں ڈر رہے ہیں، اللہ کا رسول ڈروا رہا ہے. اب یہ قدرت کے روپ میں باہر آنے والا ایران، یعنی بڑی قدرت. اور پھر بھی ممالک کو پھر کہتا ہوں کہ عربی ممالک یہ ہمیشہ کیونکہ اصول ہے. دیکھیے آدمی کے جب تک مائنڈ نہیں آپ پڑھو گے تب تک سمجھ نہیں آئے گا. آدمی اتنی خطرناک مخلوق ہے یہ انسان، چہرے سے ظاہر ہونے نہیں دیتا. آپ کیسے پڑھو گے؟ زبان سے تو اللہ کی پناہ ہے. ہاں جی ہاں، زبان سے آپ سمجھنے قابل ہو. جہاں کام اس کو نکلوانا ہے اتنی اچھی زبان اس کی ہو جائے گی کہ آپ پوچھئے. جی ہاں، لہذا یہ کتنے رنگ بدلتا ہے کہ دل بھی بید ہو جائے. انسان بید ہو جائے، بدلنے میں اتنا آگے ہے. لہذا اس کو آپ سمجھ نہیں پاؤ گے اس انسان کو. پھر کیسے سمجھا جائے گا؟ کیسے سمجھا جائے گا؟ اس کے مائنڈ کو پڑھنا پڑے گا، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اسے پڑھنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا. یہ عربی ممالک کیوں ایران کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہو؟ اب آپ لوگ کیا سمجھتے ہو؟ مجھے نہیں مانتے. میں جو سمجھتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں، یعنی میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. دین کے دائرے میں جو ہمیں بڑی وہ چیزیں بات تک پہنچاتے ہیں. ان کا اصول رہا جس کے پاس تلوار ہے، پیسہ ہے، اس کے تبدیل میں رہتے رہیے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. آپ پوری تاریخ پڑھو گے ان کی، پوری تاریخ پڑھو. کیوں خلافتوں کے ساتھ رہے؟ کیوں امیر المؤمنین جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہے؟ کیوں نہیں رہے؟ اس لیے کہ وہاں پیسہ زیادہ تھا، تلواریں زیادہ تھی. تو یہ ان کی پوری تاریخ ہے. آج اسرائیل کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اس کا تلوار چل رہے ہیں. کل یہی پھر پلٹے گا، رنگ بدلے گا. ایران کے پاس پیسہ ہو جائے گا تو اس کا تلوار چلے گا. یہ ان کی تاریخ میں خلاصہ آپ تک پہنچا دیا میں نے. یہ ہوا ہے، پورے دور میں ہوا، تو یہ ان کی فطرت میں ہے. ایسا نہیں ہے، ان سے کام نہیں ہے کہ کون مومن ہے، کون حق پر ہے، کون ظالم ہے. اس سے مطلب نہیں ہے. کس کے پاس طاقت ہے؟ سپر پاور امریکہ کو مانا ہے تو امریکہ کے ساتھ دے رہے ہیں. اتنی مار کھانے کے باوجود بھی ابھی بھی ساتھیوں ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ سپر پاور وہی ہے. کیا کہنے، واہ. جس دن یہ بدلے گا کہ نہیں سپر پاور یہ نہیں ہے بلکہ اس خطے کی سپر پاور ایران ہے، یعنی اب اس میں کہنے پر تمام چیزیں چلیں گی، رد و بدل ہوگی. تب دیکھیے گا نہ میزائل مارنے کی ضرورت ہوگی اور نہ بم گرانے کی ضرورت ہوگی. یہ خود بخود آ جائیں گے، لائن پہ آ جائیں گے. سب ایک سوال کا جواب میں بہت سے ذہن میں ممکن ہو. وہ یہ کہ جب بھی یہ امریکہ تو چاہے اسرائیل ایران پہ حملہ کرتے ہیں، مثلاً کل یا آج ایران کے زمین میں حملہ کرتے ہیں تو ایران والے پلٹ کے کیوں کویت کو مارتے ہیں، کیوں بحران کو مارتے ہیں، کیوں قطر کو مارتے ہیں؟ سوال آپ کو ذہن میں ہوگا. یہاں مارتا ہے امریکہ، پلٹتے ہیں مارتے ہو کبھی بحرین کو، کبھی کویت کو، کبھی قطر کو. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کس لیے ایسا ایران کر رہا ہے؟ ان کو کیوں مار رہا ہے؟ ان سے کیا مطلب دشمنی بڑھا ہے نا ان کو مار کے. تو آپ لوگوں کے سامنے ہے جو چیز جس کو آپ شاید محسوس کر رہے ہو وہ یہ ہے کہ
قطر ہو چاہے وہ بحرین ہو چاہے وہ کویت ہو چاہے وہ سعودی ہو کوئی اس سے مطلب نہیں ہے جہاں بھی امریکہ والے ہیں اور امریکہ کے اسلحے ہیں امریکہ کے جہاز ہیں امریکہ کے اختیار میں ایئرپورٹ ہے وہ کوئی بھی جگہ ہو اسے مارا جا رہا ہے کیوں یہی کیوں مارا جا رہا ہے کہ قطری میں بحرینی میں سیدھا اسرائیل کو کیوں نہیں مارتے ایران والے جب ادھر یعنی ان کو بات سے ایسا ہونا چاہیے کہ ادھر ایک میزائل بھی اگر امریکیوں نے ایران کو مارا تو ایران کو پلٹ کے اسرائیل میں کئی مار دینا چاہیے مگر ایسا کرتے نہیں ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں وہ نہ کبھی نہیں یہ پلٹ کے کہاں مارتے ہیں ان ملکوں میں مارتے ہیں تو اس لیے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے امریکہ جنگ میں ہے ایران بھی جنگ میں ہے جنگ میں ہوتا کیا ہے وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایران کو کیا کرنا ہے اس جنگ کو جیتنا ہے اس جنگ کو جیتنا ہے کیسے جیتنا ہے جب تک ان دونوں کو کمزور نہیں کرو گے جیت نہیں پاؤ گے جب تک امریکہ اور اسرائیل کمزور نہیں ہوں گے تب تک جیت نہیں پاؤ گے ایران کا حملہ امریکہ کرتا ہے ایران پلٹ کے مارتا ہے کویت اور سعودی پہ کیوں اس لیے کہ جس دن امریکہ یہاں سے کمزور ہو جائے گا کیا کہنے واہ 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 جس دن امریکہ کا بستر بن ان ممالک سے بڑھ گیا اس دن 24 گھنٹے نہیں لگے گا کہ اسرائیل نابود ہو جائے گا کیا کہنے واہ 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 بالکل ان کو پہلے ختم کرو جو سبق کر رہے ہیں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ ایران اسرائیل کو نہیں مار پاتا کیوں نہیں مارے گا ان کو جو لوگ بیچ میں روکنے والے ہیں ڈیفنس سسٹم لیے بیٹھے ہیں بیچ میں چاہے وہ اردن ہو چاہے جو بھی ہو ان لوگوں کو پہلے مارو دھیرے دھیرے 2-4 میزائل 10 میزائل 15 میزائل 50 میزائل مارتے رہو 4 مہینہ بھی ہوا ہے نا 8 مہینہ ہونے دو 1 سال ہونے دو صدام کہیں جلدی مارا ہم اپنی بات کر رہے ہیں تقریباً ناامیدی کی طرف چلے گئے ہم لوگ گواہ اس کی یعنی ہم سے بزرگ جو لوگ ہیں بہت گواہ اس کی دیں گے ہم لوگ واقعی ناامید ہو چکے تھے اتنا ظلم کر رہا ہے یہ صدام اس کے بعد میں اسے موت آ رہی ہے نہیں مر رہا ہے تو ہم لوگ نامی پڑھو کر دعا کرتے ہیں سر بہرحال دعا کرنا ہمارا فریضہ کرتے ہیں مگر پروردگار نے کیا کیا کتنی مہلت دی اسے آپ کو سمجھنا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں کی گئی دعا غائبہ نہیں جاتی ہے یہ مان لیجیے اللہ کا صبر ہم لوگوں سے زیادہ ہے اسے مان لیجیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابھی مارا تو ابھی مار دو یہ ہم لوگ ہیں یہ مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں اچھا جلدی میں بنائی گئی ہے جو مجرور کہی گئی قرآن کی لفظوں میں کہ یہ ہر چیز جلد بازی سے کام لیتا ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ جلدی چاہتا ہے کہ آج ہوا کل اس کا بدلہ اللہ کہتا نہیں ہم نے فرعون کو اتنی لمبی حیات دی ہم نے صدام کو اتنا موقع دیا مگر کہ تم لوگوں نے کبھی یہ دیکھا کہ ہم نے ظالم کو چھوڑا ہے کبھی یہ بھی بتا دو کہ ہم نے چھوڑا ہو اگر نہیں چھوڑا ہے تو انہیں بھی مہلت اور یہ بات سمجھئے کہ ایران ہی امریکہ کو نابود کرے کبھی ہوگا نہ ایسا بھی کوئی قانون نہیں ہے ایران ہی اسرائیل کو نابود کرے تبھی اسرائیل نابود ہوگا صدام کی دشمنی ایران سے تھی 8 سال تک جنگ ہوئی ایران نے مارا ایران نے نہیں مارا دشمنی ایران سے بدلہ اللہ کیسے دیتا
اللہ واہ واہ یعنی یہ پورے ہمارے سامنے تو بالکل واضح ہے، یعنی قرآن کھولیے واضح ہے یہ سب چیزیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ قرآن کے آگے پڑھ گئے ہیں تو بالکل واضح آگے آگے ہم لوگ چل رہے ہیں کہ کیا ہوتا جا رہا ہے. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ جس بھی مظلوم کا خون زمین پہ گرتا ہے، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ دیکھتا نہیں بلکہ اس کا بدلہ لیتا ہے. ایمان والے کا بدلہ لے کے سید علی خامنہئی کا وہ کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ بدلہ ہو بھی پائے گا نہیں ہو پائے گا، بدلہ وہ لے گا تب ہو پائے گا. ایران تو صرف مقابلہ میں مصر کر رہا ہے. تم نے ان کو مارا ہے تو جان تو ہم اس کو مگر شہید کا خون ہے وہ، اس کا بدلہ وہ لے گا. لہذا اللہ منتقم ہے. اور قرآن کی آیتیں اشارہ کرتی ہے کہ بالکل انتقام رہ رہا ہے. ہم صاحب انتقام ہے، ہم انتقام لینے والے ہیں. لہذا مظلوم گھبرائے نہیں، مظلوم اپنا راستہ چلتے رہے. یعنی ایران کو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ جیسے امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہو ایسے ہی مخالفت کر رہے ہو. یعنی اپنے دین پہ قائم رہو بس کہ یہ ظالم ہے تو ظالم ہے. اپنا پیغام بدلو نہیں. تم اس راستے میں قائم رہو، ہم ہیں تمہاری مدد کے لیے. بس اتنا ہی کرنا ہے، بقیہ ہونا کیا ہے وہ جانے گا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب انقلاب آیا شروع تو خبر نگاروں نے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کیسے چلائیں گے؟ بھگا تو دیا آپ نے پبلک کو لے کے ساتھ میں سب کو، گرا تو دیا حکومت، چلائیں گے کیسے؟ کون لوگ ہیں؟ آپ یہ سوچنے کی بات ہے، ایک پگڑی والا انسان ایک ملک چلانے لگے، ہو پائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہو پانا چاہیے. ارے بھائی ملک چلانے کے لیے ہزاروں سیاستیں ہوتی ہیں. ایک پگڑی والا بیچارہ وہ دین میں اپنے وہ سب کر چکا ہے، وہ ان سیاستوں میں نہیں رہا ہے. امام خمینی کو کون سا تجربہ ہے کہ وہ حکومت چلائیں گے؟ کس کو کس کا وزیر بنائیں گے؟ اس کو کیا جانے وہ دین میں رہے ہیں، کتاب میں رہے ہیں، وہ قرآن میں رہے ہیں، حدیث میں رہے ہیں، اس کے ماہر ہیں. وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پیچھ لیجیے، سب پتا
آسیہ کی تفہیم تھی. اللہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے گا انشاءاللہ. بالکل بالکل. اللہ اکبر. اتنا سادہ زیست انسان جس سے دنیا ہے. خامنہ صاحب بولتے تھے جب وہ کوئی بھی گفتگو ہوتی معلوم مسلمانوں سے زیادہ یورپ کے لوگ سنتے تھے. واہ واہ واہ. یورپ میں زیادہ سنا جاتا تھا کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے, اس کو کیا آپ سمجھتے ہو. آخر یورپ میں لوگ مسلمان بھی نہیں ہے. ہم نہیں سمجھتا کیا تعلق ہے, کیا سیکھنا چاہ رہا ہے, وہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں. ہم ایسا بولیں گے بھی تو اپنے بھی میں مذہب کے لیے بولیں گے, ان لوگوں کے بارے میں کیا بولیں گے. مگر اس لیے سنتے تھے. یہ سننا ہم ایسا کی وجہ سے نہیں تھا, ان کے دین کی وجہ سے نہیں تھا. جو اللہ والا ہے تو اللہ اس کی باتوں کو سناتا بھی ہے. پڑھنے لائق تو کتابیں لکھی جائیں گی. آج ایک تعریف لفظ ہو گئی ہے. یہ تعریف ہے, یہ تعریف نہیں ہے, یہ پوری تعریف ہے جو آج سے منتخب کر دی گئی. سادہ زندگی کہا ہمارے کو ساتھ ہے ابھی زندہ بچارے. انہوں نے اپنی تذکرہ کیا, کہنے لگے کہ کلاس میں کہنے لگے کہ مریض پڑھتے ہو تو کہتا کہ یہاں مریضیں ہوتی ہیں تو مختلف جا کے پڑھتے ہو. کہنے لگے ہم گئے پڑھنے کے لیے. پڑھنے کے بعد ہم کو کسی نے پیسہ دیا تھا, کچھ ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا تھا, اس کو وہ دینا تھا رہبر کو. ہم نے ساتھ دیا, انہوں نے نظر مانی تھی کہ یہ پیسہ ان کو اپنا خود نہیں تھا, اپنا پیسہ ذات دینا چاہیے. بدری سے بعد ہم نے یہی قدم مشکلہ اس وقت جو رہبریت کے عہدے پر ہے اللہ نے اس کرے تو یہ بھی اپنے باپ کی طرح بالکل بالکل صحیح بتا دیا. تو یہ آپ جو بچے ان سے ہم نے کہا کہ آپ اپنا کارڈ دے دیتے اے ٹی ایم, تو ہم اپنے کارڈ سے باہر اور آپ کے کارڈ میں پیسہ منتقل کر دیتے. ایک آدمی نے نظر کی تھی آپ کے والد کے لیے, تو کہنے لگے کہ میرے پاس اے ٹی ایم نہیں ہے. اے ٹی ایم وہاں بچے کے پاس اے ٹی ایم ہے. ہاں رہبر انٹیجر ہے ان کا, اس کے بیٹے کے پاس اے ٹی ایم نہیں ہے. تو سر کہنے لگے کہ وہ پیسہ تو ڈالنا نہیں ہو تو کا اے ٹی ایم کیوں نہیں, تو ضرورت تھی اس طرح ہونے کی. سر کہنے لگے ہم نے اسے کہا مشکل چونکہ ہم سے نہیں کرنی پر تو کہنے لگے کہ اے ٹی ایم کیوں نہیں, کہنے لگے کہ بابا نے منع کیا ہے. خامنہ صاحب نے منع کیا ہے اے ٹی ایم نہ رکھنا. یعنی کتنا پڑوسی میں ان کے یہاں کسی موقع پر اس نے آدمی کا پوچھنا ہوگا تو اس میں باہر نکلے گا. ہم نے سب کہا گھر ہوگے کہ پڑوس کا گھر کی طرح ہے, وہاں نیگر رہتا کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے, پڑوس ہوتا ہے. پڑوس نے اب تھوڑا بہت زیادہ کہا ہوا ہے تو کیوں کہا وہاں مجھے تو رہتا کا گھر بھجوایا. تھوڑی دیر بعد اس گوشت کو واپس کرا دیا. تو وہ بیچارے خود آ گئے گھر پہ اور آپس میں کہنے لگے رہبر سے کہ ہم نے گوشت بھجوایا تو ہمارے یہاں پروگرام تھا تو مگر گھر سے واپس کر دیا گیا. کیوں کہہ دیا تو اس میں کیا وجہ ہے. تصویر اللہ یہ ہوتا ہے لیڈر روحانی بات جس کو کرتے ہیں. روحانی بات نہیں بلا وجہ تھوڑی ایران کی عوام اس لیے جان دے رہی ہے. ان کی زندگی کو ان لوگوں نے دیکھا محسوس کیا ہے. ہم لوگ اردو پڑھتے کچھ سنتے ہیں, ہم لوگ وہیں رہتے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے آہستہ سے کہنے لگے میرے گھر میں فریز نہیں آئی. ملک کا لیڈر ہے
ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے رائبہ. جی ہاں، بس سید علی کا خون بہایا ہے جن لوگوں نے، ان سے بدلے کی اگر آواز اٹھ رہی ہے تو بالکل بچا ہے. تیران کے عوام اگر کہہ رہے ہیں کہ بالکل بدلا ہونا چاہیے. وہ آئیے چلا جائے آج سید علی کی تدفین کی. اللہ اکبر. سید الشہداء ہر سال بڑے محسن کو بیان کیا آتا تھا کہ ہم اپنے ملک کے لیے شب قدر میں فاطمہ زہرا سے پورے سال کا رزق لیتے ہیں. شہزادی کونین ہمارے ملک کے رزق کی ذمہ دار ہوتی ہے پورے ہر سال. اللہ اکبر. 65 سال 66 سال سے یہ کربلا نہیں گئے. مالبان سے وہی نظر کے دوران تھے وہاں پڑھتے 48 سال کے 19 سال کے، تب سے وہاں تھے تو اپنا ٹھیک ہے زیارت ہو گئی. اس کے بعد سے یہ کربلا نہیں گئے. مگر کیا حسین پہ جان نثار کرنے والا انسان. اللہ اکبر. 10 دن اپنے گھر میں حسین کی مجلس کرتے تھے. خود بیٹھتے تھے ممبر کے نیچے، ساتھی سے کہتے تھے تم پڑھو ہم ذرا حسین پہ پڑھ لیں. 10 دن ممبر کے نیچے بیٹھ کے روتا تھا یہ انسان. کیا اس کے دل میں ادراک نہیں کیا کہ ہم کو موقع ملتا تو پھر حسین کی زیارت ہو جاتے کربلا ہے نا. دل میں رہا ہوگا بالکل رہا ہوگا. تو حسین نے انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل پہنچا دیا کربلا کہ نہیں. نجف بھی گئے، کربلا بھی گئے. اللہ اکبر. حسین کی زیارت ہو گئے. اللہ اکبر. مگر اس عالم میں گئے. آئیے جناب سید الشہداء حسین کے غم میں گریہ کرتے کرتے یہ انسان اس منزل تک پہنچا ہے. حسین اور ان کے گھر والوں پر روتے روتے یہ انسان اس منزل تک پہنچا ہے. اسی لیے ائمہ نے حسین کے رونے کی تاکید کی ہے. اسی لیے ائمہ نے اللہ اکبر سب سے زیادہ تاکید حسین کی مظلومیت کی بیان کی گئی ہے. تاکید سنتے رہتے نا برابر کہ میرے بابا کو اس طریقے سے سکھا دیا گیا، میرے حسین کو اس طریقے سے اپنی کی سکے، میرے گھر کو اس طریقے سے سکھا دیا گیا جیسے جانوروں کو سکھا دیا جاتا ہے. مطلب سمجھے؟ نہ مطلب نہیں سمجھا، مطلب میں سمجھاتا ہوں. امام صادق کہہ رہا ہے کہ جانوروں کی طرح میں جب حسین کو سکھا دیا گیا. مطلب کیا تھا معلوم؟ مطلب امام میں یہ تھا کہ جیسے ایک جانور کو سکھا دیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے تو لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا. جانور کو بانٹتے ہوئے سیکھتے ہیں کیا بات ہے؟ کوئی تعجب کرتا ہے؟ نہ کوئی کچھ کہتا ہے؟ نہیں. امام کہتا ہے میرے جلد کو اسی طریقے سے کوئی آواز نہیں دے رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں نبی کا نوازا ہے. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا في يوم القيامة ويسبحك القرآن قائما. پروردگار ہم سب کو اپنے دین کے مبین کے اوپر قائم و دائم رکھ. پروردگار جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں درے سید الشہداء سے وابستہ رکھنا. پروردگار جب اس دنیا سے جائیں تو کربلا والوں کے ساتھ ہمارا حشر و نشر کیا جائے. پروردگار جو مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ان سب کی مغفرت فرماؤ. پروردگار جو مرحومین کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے انہیں کربلا والوں کے ساتھ مشہور فرماؤ. پروردگار امام کے ظہور عجیب فرماؤ. پروردگار ہم سب کو امام کے ناصروں میں سے شمار فرماؤ. پروردگار جو مرحومین پچھلے سال ان مجالس میں ہوا کرتے تھے اور اس سال نہیں ہے بہت سی موقع ہوئی ہیں ان کو
یاد کر لیا جائے، شب جمعہ ہے۔ پروردگارا جو مرحومین بھی ہماری بستی کے پچھلے سال کی مجالس میں ہوا کرتے تھے اور اس سال نہیں ہے، پروردگارا ہم سب کو کربلا والوں کے ساتھ مشہور اور سے گزارش کریں گے کہ ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کے ان مرحومین کی حساب کیجیے۔ علی اکبر مرحوم ابن آقا حسین اور آقا حسین ابن علی اصغر مرحوم اور تنویر فاطمہ بنت علی محمد مرحوم اور الناس فاطمہ بنت علی اکبر مرحوم، ان مرحومین کی اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فرمائیں شروع صلوات و سلام کے ساتھ اس مجلس کے ساتھ مرحومین مذکورین کی روح تک پہنچا دیں۔